اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 9، انقلاب کا مفید کردار، ایپیسوڈ نمبر 56 اور ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کیسے روز حشر اس کے حضور پیش ہونے سے قبل خود کو اس خسارے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ علماء علم التفسیر پر سند مانے جانے والے مفسرین اور ائمہ کرام نے قرآن مجید میں بیان کردہ اس نظریے کی خاصی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، یا زمانے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز گنوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین ایسے بھی تھے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر لوگ اس سورت کے معنی اور اس میں سربستہ رازوں کو ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کرنا شروع کریں تو ان کی ساری عمر اسی کام میں بسر ہو سکتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے عمرو بن عاص کی تصدیق سے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے اسلام لانے سے قبل ایک بار مسلمہ کذاب سے ملنے گئے۔ جب مسلمہ کذاب نے ان سے یہ سوال کیا کہ اب تمہارے ساتھی پر مکہ میں کیا وحی نازل ہوئی ہے، عمر نے اس سے کہا، ایک بہت ہی عمدہ اور نہایت مختصر مگر جامع صورت نازل ہوئی ہے۔ اس جواب پر اس نے پوچھا، اور کیا سورہ ہے؟ عمر بن عاص نے اس کے سامنے سورہ عصر تلاوت فرمائی۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالت پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ یہ سورہ والعصر کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ ان 2 الفاظ اور العصر کی بے شمار تصریحات موجود ہیں، جبکہ والعصر کے لغوی معنی زمانے کی قسم ہی ہیں۔ قرآن مجید کے مفسرین اس زمانے یا وقت کی قسم پر اختلاف رائے کے حامل ہیں کہ جس کی قسم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے
والعصر کی ان تشریحات میں سے ایک سب سے زیادہ واضح اور مقبول عام تشریح حضرت علامہ اسماعیل حقی کی ہے، جو ان کی تفسیر روح البیان فی تفسیر القرآن میں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ لیکن دوسری آیت بے شک انسان خسارے میں ہے میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ابو جہل ہے، اور ان الفاظ سوائے ان کے جو ایمان لائے میں کس کا حوالہ دیا گیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ الفاظ اور نیک اعمال کرتے ہیں کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ الفاظ کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں کس کا حوالہ ہے؟ یہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ان الفاظ ایک دوسرے کو تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد مصائب و آلام میں صبر کی تلقین کرتے ہیں سے کون مراد ہے؟ یہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ہے۔ اس سورہ کی تشریح کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ ابو جہل خسارے میں ہے، اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور نصیب ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے اس کا ملنا جلنا رہا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسارے میں نہیں، کیونکہ وہ نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خسارے میں نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خسارے میں نہیں، کیونکہ آپ نے مدینۃ النبی کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خسارے میں نہیں، کیونکہ جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا تو وہ اس کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ ٹاپک نمبر 2، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ وہ دور بھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اس سے پہلے کے بھی دونوں جہانوں کے تمام ادوار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی علیہ السلام کو اس بات کی گواہی پیش کرنے کے لیے کہے گا کہ انہوں نے اس کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا۔ جب ان کے امتی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے ہو گزرے نبیوں کے دعوے کی تصدیق فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ کیا کوئی اپنی غیر حاضری میں ہوئے کسی واقعے کی گواہی دے سکتا ہے؟ جب اپنے سے پہلے گزرے انبیاء علیہ السلام کی سچائی کی گواہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان نبیوں کے اپنے امتیوں میں اپنے دین کی تبلیغ کے گواہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وجود میں آنے کے وقت
کائنات کے وجود میں آنے کے وقت سے ہی ہر دور اور ہر واقعے کے گواہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے دور کے عینی شاہد ہیں، اور آپ اپنی ظاہری دنیاوی زندگی سے انتقال فرما چکنے کے باوجود روز قیامت تک دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کا مشاہدہ فرماتے رہیں گے۔ ٹاپک 3، ہم خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ زیر بحث سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ حال بہت مختصر ہوتا ہے اور اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس کا عرصہ پلک جھپکنے کا ہوتا ہے۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے کا لمحہ مستقبل، جبکہ کچھ کہنے کے بعد کے لمحے کو ماضی کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے ان کا ماضی ایک انتباہی سبق ہوتا ہے جو ہمیں اپنے حال کو سنوارنے کے لیے خبردار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا مستقبل شاندار ہوگا۔ تاریخ کے ادوار میں کئی ایسے بادشاہ ہو گزرے ہیں کہ جن کے عالیشان محلات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ یہ ماضی ہے۔ کسی کا ماضی اس کی خبر دیتا ہے کہ اس کا حال کیسے گزرے گا۔ اگر کسی کا ماضی اور حال شاندار ہو تو اس کا مستقبل بھی شاندار ہوگا۔ اگر کسی کا ماضی خراب تھا اور اس نے اپنا حال بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہ کی ہوگی تو اس کا تاریک مستقبل اس کے سر پر منڈلا رہا ہوگا۔ اگر کسی کا ماضی تو قابل رشک تھا لیکن اس کے حال کے تیور اچھے نہ ہوں تو اس کا مستقبل بھی خسارے میں گزرے گا۔ زمانہ معجزات پر محیط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صورتحال کی مثال دینے یا کسی مخصوص نقطے کو سمجھانے کے لیے کسی معمولی شے یا مخلوق کا ذکر فرماتا ہے۔ جب اسے کسی شے کی قسم کھانا ہو تو وہ ہمیشہ کسی ہمیشہ رہنے والی شے یا شخصیت کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنی تخلیقات میں سے اپنے کسی شاہکار تخلیق کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر اعلان فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں خسرین ایک اضافی حالت تنوین کا حامل ہے، چونکہ یہ اسم نکرہ ہے، معرفہ نہیں، اس لیے عربی گرامر کے لحاظ سے کسی مخصوص قسم کے نقصان کی نہیں بلکہ عمومی نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمومی نقصان کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کے دوران اپنی ذہنی صلاحیتوں، علم، تجارت، دولت، مذہبی اور روحانی اقدار، موت کے بعد کی زندگی اور امور مملکت الغرض ہر حوالے سے بڑے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹاپک نمبر 4 انقلابی خوبیاں۔ انسانوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں خسارے اور بربادی کا پیغام ہے، بس تمام انسان اپنی بربادی کی طرف گامزن رہتے ہیں، سوائے ایسے افراد کے جو ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان بھی ایسا جو انہیں اپنا آپ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینے کا سبب بنے۔ ایسے افراد جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں یہ اوصاف اجاگر ہو جاتے ہیں۔ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کسی بھی کڑے وقت میں صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی بھی
کامیاب فرد نہ صرف خود نیکی کے کام کرتا ہے بلکہ وہ اصلاح معاشرہ کی غرض سے بے انصافی کی ہر شکل اور مظاہرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش بھی کرتا ہے، اور جب برائی کی طاقتیں اس کے راستے میں مزاحم ہو جائے اور اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر رہی ہوں تو وہ ان کے بوجھ تلے دب جانے کی بجائے ان کے سامنے ایک چٹان کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ جب کوئی وفا کی راہوں پر گامزن رہتے ہوئے من درجہ بالا 4 اوصاف اپنا لیتا ہے تو پھر اسے ابدی زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ان اقدار کی پاسداری نہیں کرتے جن کی تاکید قرآن مجید میں خصوصی طور پر کی گئی ہے اور اپنی دنیاوی زندگی بسر کرنے کے دوران ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کی ساری زندگی خسارے کی نظر ہو جاتی ہے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر حق اختیار کرتے ہوئے استقامت سے طے کیا وہی بقائے دوام کی منزل کو پا سکے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا طاہر علاء الدین بغدادی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ رب العزت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیں۔ اسی کے سلے کے طور پر انہیں ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی عطا ہوئی۔ ہمارے زمانے میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدج اللہ العالی غیر متزلزل انداز میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ ان کا نام اور شہرت بھی تا ابد قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ حاسد اور دکھاوے کے دیندار تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ جائیں گے جن کا آنے والی نسلوں میں کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا۔ اس زیر بحث مختصر سی سورہ میں ایک اور باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر بنی نوع بشر یہاں مذکور 4 چیزوں کا دھیان رکھے تو ان پر عمل پیرا ہو کر وہ بقائے دوام پا سکتے ہیں۔ پہلے 2 نکات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم محبت کا رشتہ استوار کرنا ہے، کسی کی نجی زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرے 2 چیزیں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا دوسروں سے تعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی اپنے نفس کو پاک کر کے معاشرے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ ابدی حیات کی ابتدا کرتا ہے۔ وہ خسارے سے بچ گئے جو اصلاح کو قبول کرتے اور اپنے آپ میں تبدیل لاتے ہیں اور اپنے طرز زندگی کو الوہی ہدایت کی پیروی کی ڈگر پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو اپنے ارد گرد کے معاشرے کو سدھارنے یا بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے سے پہلو تہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس منزل کو پانے سے محروم رہتے ہیں جو انہیں بقائے دوام کا اعزاز بخشتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔